بسم اللہ الرحمن الرحیم، میں امیر افضل گلزار، آپ دیکھ رہے ہیں ڈی ایم ایم نیوز۔ ناظرین، اس وقت میرے ساتھ ہم موجود ہیں سردار محمد یوسف صاحب، ایم این اے چیئرمین ہیں تحریک صوبہ ہزارہ کے، اور آج 12 اپریل شہداء کا دن ہے۔ آج سے تقریباً 14 سال قبل کو واقعہ رونما ہوا جس پہ بہت قیمتی جانیں ضائع ہوگی۔ اسی تحریک کے سلسلے میں بات کریں گے سردار صاحب سے، تحریک صوبہ ہزارہ کے حوالے سے اور آج کے دن کے حوالے سے کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ آپ نے دیکھتے ہیں، سننے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شکریہ میر افضل گلزار صاحب، آپ وقتاً فوقتاً جو ہمارے خیالات سے عوام کو آگاہ کرتے رہتے ہیں۔ تو آج ایک بہت ہی اہم دن ہے کہ 12 اپریل 2010 کو صوبہ ہزارہ کے لیے جو تحریک چلی، اس میں ہمارے 7 نوجوان شہید ہو گئے تھے، اور ایبٹ آباد میں ان کی شہادت کے بعد ہزارہ بھر کے عوام نے متفقہ طور پر تحریک چلائی کہ انتظامی طور پر جو ہزارہ ایک قلعہ دار صوبہ بننا چاہیے، اور اس کی بہت ساری اور بھی وجوہات تھیں۔ اس سے پہلے بھی اس کی ڈیمانڈ ہوتی رہی، لیکن جس طریقے سے 12 اپریل 2010 کو ہمارے 7 نوجوانوں نے اپنی جان کا نذرانہ دے کر اس تحریک کا آغاز کیا، اور جس جوش و خروش سے پھر لوگوں نے بھرپور اس میں حصہ لیا، اس کی مثال بہت کم ملتی ہے۔ اور الحمدللہ یہ ایک ایسی تحریک ہے جس کی کسی نے مخالفت بھی نہیں کی، کیونکہ یہ ایک آئینی طور پر جمہوری طریقے سے عوام کے حقوق کے لیے ایک تحریک تھی، اور جس میں تمام ہزارہ میں تمام سیاسی پارٹیاں بھی شامل تھیں، سماجی تنظیمیں بھی شامل تھیں، باقی ہر مکتبہ فکر کے لوگ اس میں شامل تھے، جس میں وکلاء بھی، طلباء بھی، علماء بھی، خواتین کی تنظیمیں بھی، اور صحافیوں کی تنظیمیں بھی، میڈیا کے دوست بھی، اور تاجران کی بھی، ٹرانسپورٹرز بھی، اور یعنی غرض ہے کہ سول سوسائٹی کے لوگ سارے اس میں شامل تھے۔ اور اتنے کم عرصے میں الحمدللہ اس تحریک نے اپنے آپ کو منوا لیا کہ صوبہ خیبر پختونخوا کی اسمبلی سے 2 دفعہ قرارداد بھی پاس کر کے مرکز کو بھیج دی، اور اب اسی کے نتیجے میں پچھلی حکومت میں پی ٹی آئی کی حکومت تھی، لیکن اپوزیشن کی جماعتوں نے، جس میں پاکستان مسلم لیگ نون سر فہرست، اس کے ساتھ پیپلز پارٹی بھی تھی، اس کے ساتھ جے یو آئی بھی تھے، انہوں نے بل اسمبلی میں پیش کیا، اور اسی طرح سینٹ میں بھی بل پیش ہوا، جو کہ ریفر کر دیا تھا اسٹینڈنگ کمیٹی کو، جو آج تک پینڈنگ پڑے ہوئے۔ تو آج کے دن کے حوالے سے میں یہ کہوں گا کہ پورے ہزارے کے عوام اپنے ان 7 نوجوان شہداء کو خراج عقیدت پیش کرتے ہیں، اور انہوں نے جس مقصد کے لیے جو اپنی جانوں کا نذرانے دیے ہیں، اس مقصد کے حصول کے لیے جو تحریک چلی بھرپور طریقے سے پورے ہزارہ میں، پھر پورے پاکستان میں، جس کے نتیجے میں قومی اسمبلی اور سینٹ میں جو بل پیش ہوا ہے، وہ بل اسمبلی میں لایا جائے اور اس پر بحث بھی ہو، اور جہاں پاکستان میں انتظامی طور پر دوسرے علاقوں سے بھی صوبوں کی ڈیمانڈ ہے، تو یہاں پر بھی انتظامی طور پر صوبہ ہزارہ بنایا جائے۔ تو آج کے دن کے حوالے سے یہ ایک عہد کیا جاتا ہے کہ ہزارہ کے عوام اپنے ان شہداء کو نہیں بھولے، صوبہ ہزارہ تحریک ان کو نہیں بھولی، ان کو انشاءاللہ ہمیشہ یاد کرتے رہیں گے، کیونکہ یہ عوام کے لیے، ان کے بنیادی حقوق کے لیے، پاکستان کے استحکام کے لیے اور عوام کی خوشحالی کے لیے ایک تحریک چلی ہے۔ معذرت کے ساتھ سردار صاحب، درمیان میں یہ میں آپ کی بات کاٹ رہا ہوں، اس میں تاخیر کی وجہ کیا ہے؟ اس وقت تو مرکز میں آپ کی حکومت ہے، حالات آپ کے دیکھیں، بات یہ ہے کہ تاخیر کی وجہ پچھلی دور میں
جو بل اپوزیشن کی طرف سے پیش کیا تو اس وقت کی حکومت نے اس کی طرف کوئی توجہ نہ دی، حالانکہ ان کے لیڈر بھی، ان کے نمائندے بھی جگہ جگہ یہ کہتے رہے ہم حمایت کرتے ہیں۔ ایک تو انہوں نے دلچسپی نہیں لی، اور جو بل تھا وہ اسمبلی میں دوبارہ نہیں لایا، اس کو اسٹینڈنگ کمیٹی میں رکھ دیا تھا۔ اور دوسری اب جو ہے حکومت آئی ہے، مسلم لیگ نون کی حکومت ہے، اس میں صرف مسلم لیگ نون نہیں ہے، یہ مخلوط حکومت ہے، تو اس میں بھی ہمیں یہ امید ہے 2/3 میجارٹی ہو جائے تو ہم یہ امید رکھتے ہیں کہ پھر سب جماعتوں کی یہ مشترکہ ذمہ داری بنتی ہے، کیونکہ ہزارے میں چاہے مسلم لیگ کی پارٹی ہے، چاہے پیپل پارٹی ہے، چاہے پی ٹی آئی ہے، چاہے جماعت اسلامی ہے اور جے یو آئی ہے، غرض ہے کہ جتنے بھی یہاں پر لیڈر آئے ہیں انہوں نے حمایت کا اعلان کیا ہے پبلک میٹنگ میں۔ اب یہ ان کی اخلاقی طور پر، آئینی طور پر، قانونی طور پر بھی ذمہ داری بنتی ہے کہ جہاں اگر ان کی نمائندگی اسمبلیوں میں ہے تو ان کو اس بات پر پابند کیا جائے کہ وہ جو انہوں نے اعلان پبلک میٹنگ میں کرتے رہیں اس پر عمل درآمد کرائیں۔ اور اس وجہ سے چونکہ اس سے پہلے بہت ساری وجوہات اور بھی ہو سکتی تھیں، لیکن یہ ایک آئینی ترمیم کے ذریعے صوبہ بنے گا۔ یہ آئینی ترمیم کے لیے آپ کو پتہ ہے کہ 2/3 کی میجارٹی ضروری ہوتی ہے، اور میں تو کہتا ہوں کہ متفقہ طور پر اس کو پاس کرنا چاہیے۔ پاکستان میں اس وقت تقریباً 25 کروڑ سے زیادہ آبادی ہے، تو اس سے پہلے جب 3-3.5 کروڑ کی آبادی تھی تو 4 صوبے تھے، آج 25 کروڑ کی آبادی ہے، وہی 4 صوبے ہیں۔ یہاں پر کئی ڈویژنز بنے، کئی تحصیلیں بنی، کئی ضلع بنے، تو صوبے بھی بننے بڑے ضروری ہیں۔ ٹھیک ہے، اچھا سردار صاحب، یہ ہزارہ کی جو قیادت ہے مرکز میں یا صوبوں میں، کیا یہ ساری ایک پیج پر ہے کہ صوبہ ہزارہ بننا چاہیے، اور کسی نہ کسی پارٹی میں تو یہ سب ہی رہتے ہیں؟ دیکھیں، بات یہ ہے کہ جس وقت تحریک چلی تھی اس وقت سارے ایک پیج پر تھے، اس کے بعد جو حکومت میں آتے ہیں وہ ذرا مطلب ہے خاموشی اختیار کر لیتے ہیں۔ پچھلی حکومت میں جب پی ٹی آئی کی حکومت تھی تو ہمارے بہت سارے دوست جو تھے وہ اس طرح کے ایکٹیو نہیں تھے جو اس سے پہلے تھے۔ ہم نے کئی دفعہ ان سے رابطے بھی کیے، باور بھی کرایا، لیکن وہ اپنے لیڈرشپ کی طرف دیکھتے تھے کہ وہ اجازت دیں گے تو پھر آگے۔ تو ہم نے انشاءاللہ چاہے پوزیشن میں چاہے حکومت میں، ہم اس کے لیے بھرپور آواز اٹھاتے رہیں، اور اب بھی ہم انشاءاللہ یہی کہیں گے کہ ہم اس وقت اپوزیشن میں تھے تو مسلم لیگ نون نے نہ صرف ہزارے کے ممبروں نے اس بل پر دستخط کیے، بلکہ مسلم لیگ نون کے ممبران چاہے جن کا تعلق پنجاب سے تھا، دوسرے صوبوں سے تھا، انہوں نے بھی اس بل پر دستخط کیے، اور پیپل پارٹی نے بھی حمایت کی۔ تو آج تو ہم انشاءاللہ یہ امید رکھتے ہیں کہ اس وقت اشد ضرورت بھی ہے، پاکستان کی آبادی بہت بڑھ چکی ہے، لوگوں کے مسائل بہت زیادہ ہو سکے ہیں، یہاں پر ڈیولپمنٹ کی ضرورت ہے، بے روزگاری زیادہ ہے، اور اسی طرح جس طرح مہنگائی زیادہ ہے، تو اس کے لیے جو چھوٹے صوبے بہت ضروری ہیں، مزید صوبے بننے بہت ضروری ہیں، بہت ضروری ہیں جی۔ چھوٹے صوبے ہر حال میں بننے چاہیے، بہت جلد بننے چاہیے۔ سردار صاحب چونکہ چیئرمین ہیں تحریک صوبہ ہزارہ کے، یہ اپنے مشن میں، اپنے مقصد میں بالکل بھرپور طریقے سے پہلے سے بڑھ کر سلسلہ جاری رکھے ہوئے ہیں۔ میری دعا ہے اللہ تعالیٰ انہیں اپنے مقصد میں، منزل تک پہنچنے میں مدد عطا فرمائے۔ اسی کے ساتھ جا چاہوں گا، اللہ حافظ۔